کا اہم ترین دن اور متعدد بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں جو آنے والے دن آنے والی حکومت کے حوالے سے اس پر اثر انداز ہوں گے۔ سب سے بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ ریزرو سیٹس کو بچائے، اپنی شناخت کو بچائے، اور اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وقتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف مجلس وحدت مسلمین MWM میں ضم ہو جائے گی، اور اس طرح سے اسے ایک نشان مل جائے گا اور وہ ریزرو سیٹس کے لیے اس کی اہلیت ہو جائے گی۔ اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو فیصلہ آج PTI نے کیا ہے، اور اسی طرح کا فیصلہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کریں گے KP کے اندر، جہاں پر وہ جماعت اسلامی کی شناخت اختیار کر لیں گے۔ دوسری جانب آج جناب آصف علی زرداری نے اپنی سیاسی چال، اپنی سیاسی بصیرت کا زبردست مظاہرہ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں بظاہر پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی گہری سیاسی دلدل میں پھنسی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے اس پورے الیکشن کے معاملے میں، اس حوالے سے اس پروگرام میں ہم یہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ عوام میں تاثر پھیل رہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ فی الحال کوئی متنازع الیکشن منعقد ہی نہ ہو۔ اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ میں مسلسل یہ کہتا رہا کہ جس طرح کے ہم الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، جو الیکشن کے نتائج ہوں گے وہ ہم سے ہضم نہیں ہوں گے، اور اب آپ کے سامنے جو صورتحال ہے یقیناً اسی کی عکاسی کرتی نظر آ رہی ہے۔ اب الیکشن کے نتائج نے نہ صرف میاں نواز شریف بلکہ پوری نون لیگ کو مایوس کر دیا ہے۔ حکومت سازی ایک بحران کے اندر بدل گئی ہے، کیونکہ PTI کے کامیاب آزاد اراکین سمیت کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے۔ گویا کوئی بھی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن پچھلے 72 گھنٹوں کی پیش رفت سے لگ رہا ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی میں نہ تو وفاق میں حکومت سازی کی تڑپ ہے اور نہ ہی اقتدار سنبھالنے میں کوئی دلچسپی۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے وزارت عظمیٰ کی امیدوار کی حیثیت سے از خود دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کی حمایت کرنے اور نون لیگ کی حکومت بنوانے کو تیار ہے، لیکن وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے آج نون لیگ کو اقتدار کے لیے اپنی بیساکھیہ ادھار بھر دینے کی پیشکش کی، اور کرائے میں صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور چاروں گورنرز مانگ لیے۔ بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ سے لگتا ہے کہ نون لیگ بند گلی میں جاتی جا رہی ہے اور واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہے، کیونکہ کوئی بعید نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی بیساکھیہ کب کھینچ لے اور نون لیگ کی حکومت لڑک جائے۔ یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن بہرحال اس پوری صورتحال میں اگر قدرے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی فراست سے، کتنی حکمت سے، کتنی سمجھ سے کام لیتی ہے۔ اس کی حکمت عملی، اس کی پوزیشن، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر، جو رہنما ہیں PTI کے، اور اس وقت جناب عمران خان کے بہت ہی قریبی معتمد بھی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ خان صاحب کا اوورآل رسپانس کیا تھا الیکشن نتائج کے بارے میں جب آپ کی پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی؟ تھینک یو کامران خان صاحب، بہت اچھا رسپانس تھا۔ خان صاحب کے ہمیشہ سے مورال ہائی رہتا ہے، اور آج بڑے خوش تھے، ایکسائٹڈ تھے رزلٹ کے بارے میں، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے، اور الحمدللہ یہ پہلا الیکشن ہے جو بغیر کسی پیسے کے خرچ کرنے کے، بغیر کسی کمپین کے، بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی لیڈرشپ کے انڈر گراؤنڈ کے، بغیر کسی جلسوں کے، بغیر کسی آرگنائز طریقے سے وہ کمپین کرنے کی، یہ سب کے بغیر سب عوام نے خود کہا ہے۔ تو دے ریئلی دس از وائس آف the people, this is the mandate of the people۔ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ yes لوگوں کو چاہیے اور غلامی نہ بیرسٹر منظور صاحب کے یہ لیے بتائیے گا کہ تو ہم نے یہ جب آپ لوگوں لکھ کی لیا ہے۔ ملاقات ہوئی تو خان صاحب اس فیصلے کے ساتھ تیار تھے، یا آپ لوگوں کے ساتھ پھر مشاورت ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ PTI فی الحال مجلس وحدت مسلمین میں ضم ہوگی یا اس کی شناخت اختیار کرے گی؟ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، ایک یہ امپورٹنٹ چیز تھی، تو یہ کس طرح سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے؟ کامران خان صاحب، بیسیکلی ہم کسی پارٹی میں ضم ہونے نہیں جا رہے۔ بیسیکلی جن سرکمسٹانسز میں ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا تھا کہ ہم نے تو انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کروائے تھے، اور الیکشن کمیشن نے ایک نہیں 2 مرتبہ ہمارے الیکشن کو ختم کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ 175 پولیٹیکل پارٹی کو جس باریک بینی سے ہمارے الیکشن کو دیکھا گیا تھا کسی اور کو نہیں دیکھا گیا تھا، اور جس طریقے سے ہم سے بلہ لیا گیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں کسی سے بلہ نہیں لیا گیا تھا، نہ کسی پاکستان کی ہسٹری میں کسی پارٹی کو بغیر کسی انتخابی نشان کے الیکشن میں جانے کی اس کے سرکمسٹانسز پیش ہونے پڑے تھے۔ اب ہم سر یہ ہے کہ ہمارے پاس
ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے اس کے مطابق تو 92 سیٹس ہے، لیکن ہمارے اپنے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہمارے پاس 180 سیٹس ہے۔ اب جبکہ ہم آلموسٹ 50% اپنی سیٹوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، جو ہمارے پاس ابھی بھی 50 سیٹس ہے، اس کے پروپورشنیٹ ہمارے پاس جو ریزرو سیٹیں ملنی ہیں، چاہے وہ وومن سیٹس ہے چاہے وہ نان مسلم سیٹ ہے، کیونکہ 70 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں، باقی وہ بات کی 27 بات ہے ٹوٹل ملا خان کے صاحب۔ یہ پہلے پروونسز بیرسا میں بھی مجھے صرف سیٹس یہ ہے، تو بتائیے کہ ان کو لینے کے لیے ہمیں مجلس وحدت مسلمین کا پارٹی میں فیصلہ جانا اس پڑتا تک ہے۔ آپ کیسے پہنچے، یہ خان صاحب کے ساتھ کیسے ڈیسائیڈ ہوا، کیا اس میں آپشنز تھے؟ اور ویسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو رؤوف حسن صاحب ہے جو آپ کے اسپوکس مین، انہوں نے کہا کہ مرج کر گئی ہے فی الحال پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم میں۔ نہیں، یہ مرج نہیں کر گئی، پی ٹی آئی اپنا شناخت برقرار رکھے گی، ابھی انلسٹڈ پارٹی ہے اور ہم ابھی اسی دوران اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھیں گے، لیکن وحدت المسلمین کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک واسطہ تھا اور ہمارا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، اور کمٹمنٹ میں ہم نے ان کو یہ کر دیا تھا کہ ایک نیشنل اور 2 پروونشل سیٹوں پہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے جب بھی ہمارے الیکشن ہوں گے، اور یہ اس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ لوگ ہمارے نشان پہ الیکشن لڑیں گے۔ اب جب کہ ہم سے الیکشن لیا گیا تو ہم نے ان کو سپورٹ کر دیا، ان کی جو سیٹ جیتی ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا، کیونکہ یہ ریاست مدینہ میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر دی تھی کہ جب بھی آپ کی لیڈرشپ الیکشن لڑے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک سلسلہ آ رہا تھا اور ہم ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمٹمنٹ کو اور منشور کو، تو اسی لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بہتر ہے ہم اس پارٹی کے ساتھ جائیں جس کے ساتھ ہماری سے پہلے سے ایک کمٹمنٹ چلی آ رہی ہے۔ اب اس کا اگلا میجر کیا ہے، ایکشن کیا ہے نیکسٹ، اس کو آپریشنلائز کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اپریشنلائز تو یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر یہی طریقہ کار ہے کہ آزاد کینڈیڈیٹوں کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور جی 3 جی دن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب فائنل نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹس کا، اس کے بعد یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ جس پارٹی کو جوائن کرتا ہے وہ ایک ڈکلیریشن دے جاتا ہے، اور اس پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھتا ہے کہ سو مینی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے میری پارٹی کو جوائن کر لیا، لہٰذا ان کو میری پارٹی کے ایم این اے تصور کرتے ہوئے مجھے پروپورشنیٹلی آپ ریزرو سیٹ بھی دے دیں۔ تو یہ پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 1-2 دنوں میں ہمارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور مگر ابھی آپ کو نوٹیفیکیشن کا تو انتظار کرنا ہے نا، کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے۔ نہیں، ضروری ہے وہ نوٹیفیکیشن، ضروری نہیں ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس وقت آ جاتا ہے تو نوٹیفیکیشن کے دن جو ہے وہ ایک کٹ اپ ڈیٹ اچھا ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن کی 3 دن بعد ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ لیٹسٹ آخری 3 دن ہے جو آپ نے ہر صورت میں جوائن کرنا ہے۔ اچھا جس طریقے سے ابھی چند لوگوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا، تو پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے کوئی یہ ٹائم فریم نہیں ہے کہ آپ پہلے نہیں کر سکتے، ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 دنوں میں اس پروسیس کمپلیٹ کریں۔ آپ کے جو 93 لوگ ہیں وہ سیکیورڈ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک تو آپ کی کھسک گئے، تو اب باقی لوگ آپ کے ساتھ سیکیورڈ ہیں، اپنے ضمیر کے لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہیں پھر 2 4 5 ادھر ادھر تو نہیں ہو جائیں گے؟ کمران خان صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، دیکھیں ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہے، اور اس بات کی ایک ایسی ہے کہ اس کا خدشے کا اظہار ہم نے سپریم کورٹ میں کیا تھا، ہائی کورٹ میں کیا تھا، الیکشن کمیشن میں کیا ہے کہ اگر بلہ نہیں ہوگا تو بہت سارے ایشوز آئیں گے اور اللیگل گریٹیفیکیشن کی طرف لوگ جائیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، لیکن الحمدللہ سو فار تو ہمارے کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ کہ یہ 1-2 گئے ہیں، باقی ہمارے ساتھ اس وقت سٹک ہے اور وہ رہیں گے۔ ادروائز میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ ان کو ایون اپ ٹو 25 کروڑ تک کی آفر آئی ہے، اور لوگوں پہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہیں جائیں، تو بڑے یہ لوگ پہلے سے بڑے کمیٹڈ تھے پی ٹی آئی، اور بڑے سخت وقت میں یہ پی ٹی آئی اچھا، ساتھ رہے ہیں، اس تو کی ہمارا بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے کہ ان کے نامینیشن پیپر کے ساتھ ان لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے کرایا ہے؟ اور دوسری جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ان لوگوں نے شاید جب ان کو یہ ٹکٹس ملے پی ٹی آئی کے، ان لوگوں نے قرآن شریف پہ بھی حلف لیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مخلص رہیں گے۔ دیکھیں، ان کو ان کے ایک ذاتی فعل تک قرآن پاک پہ حلف لے لا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے نامینیشن پیپر جو تھے خان صاحب، یہ انہوں نے پی ٹی آئی سے افیلیشن بھی شو کر دیا تھا، یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ان کو ٹکٹ بھی ایشو ہوئے تھے اور پارٹی نے سپورٹ بھی کیا ہوا تھا، ان کو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تھے، اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یس، ان کو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تھے، اور وہ آزاد نشانات اس لیے الاٹ ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے سے پہلے ان کو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تھے، تو یہ اس تناظر میں ان کو آزاد کہا
جا رہا ہے. ادروائز یہ پارٹی کے بڑی کمیٹڈ لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ آف دیٹ ان پہ وہ پارٹی کے انسٹرکشن ڈائریکشن اپلیکیبل ہے. اور ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں, عوام بھی سمجھتے ہیں ہماری کینڈیڈیٹ ہے, ان کو نہ اپروچ کیا جائے. اور اگر آپ ان کو اپروچ کر کے خریدنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت غیر آئینی, غیر قانونی ہوگا. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہی کیا خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا سی ایم نامنیٹ کر دیا ہے؟ جی انہوں نے نامنیٹ کر دیا اور میں نے باہر آ کر کے ان کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ہمارا نیکسٹ کے پی چیف منسٹر وہ گنڈاپور صاحب ہوں گے. تو ابھی آپ کیا سوچیں خان صاحب کی کہ جو ماحول ہے اس ماحول میں آبویسلی بیرسٹر صاحب ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر یہ 100% دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہوتی اور آپ کے پی میں اس طرح سے بالکل کلین سویپ آپ کو نہیں مل جاتا. پھر آپ پنجاب میں بھی اتنی بڑی تعداد میں الیکشن نہیں جیتے. جو شکایات ہے وہ اپنی جگہ ہے, 100% شفاف نہ ہوں, لیکن 100% یہ کسی صورت سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوں. تو اس طرح سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے اس کا تعین ہوا ہے, اس کو کیا گیا ہے کہ حالات کی بہتری کی جائے, دروازے کھولے جائیں پی ٹی آئی کے لیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اس صورتحال نے جنم دیا جس نے الیکشن میں آپ کو پارٹی کی سب سے بڑی, اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا ہے. لیکن یہ اب آپ لوگ کیا, آپ صحیح فرمائیں, لیکن بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ لوگوں کی خان صاحب کی کوئی ذہن ہے, کوئی اس وقت خیال ہے کہ بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک ماڈریٹ راستے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اداروں کے ساتھ تعلقات میں ظاہر ہے ماضی میں جو کچھ ہوا کسی نہ کسی دن تو اس کو بھولنا ہے, اور اس لحاظ سے کوئی ایک رپروشمہ کی کوئی کوشش ہونی چاہیے. پاکستان کے ادارے ہیں اور اب ٹکراؤ کے بجائے سیاست اور فراست اور عقل اور صبر سے کام لیا جائے, یا یہ کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہ جارحانہ پالیسی جاری رہے گی. علی امین گنڈاپور صاحب کیونکہ وہ 9 مئی کے کیس میں نامنیٹڈ ہیں, ان کی نامنیشن جو ہے اس نے اس تاثر کو نفی کیا ہے. نہیں خان صاحب, جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ دس از ناٹ رائٹ ٹو سے کہ جی شاید اگر ہمارے کے پی کے میں سیٹیں زیادہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے اور پنجاب میں وہ لوگ جیتے. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں آئیں یہ کے پی کے میں, اتنی ہی سیٹیں آئی ہیں ہماری پنجاب میں, اور اسی طرح کی سیٹیں بلوچستان, اور اس میں تو ہم کا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ دھاندلی کی گئی ہے. اور جو آخری سٹیج تھا جس وقت الیکشن کا رزلٹ آنا روک لیا گیا اسی وقت ہوا ہے. ووٹ بھی کاؤنٹ ہوا ہے اور ووٹ کا فارم 45 بھی بنا ہے, اور فارم 45 سے جب فارم 47 کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور وہاں سے رزلٹ آنا شروع ہوا تو اسی دوران ان کو روک کر کے کچھ ہیرا پھیری کی گئی اور ہماری ڈیفیٹ کو جو وکٹری ہے اس کو ڈیفیٹ میں بدلا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے. انفیکٹ آلموسٹ 50% سیٹیں لے گئی ہیں کیونکہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس 180 سیٹیں جبکہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے ونر آف 92 سیٹ. تو ایسا نہیں ہے, یہ وہ ایک آرگنائز قسم کی دھاندلی ضرور ہوئی ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یس خان صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور آگے کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, آگے کی طرف بڑھے. یہ کلیش آف ٹائٹنز اب ختم ہونے چاہیے. ہماری طرف سے تو جو ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی کر سکتے وہ تو ہم کر چکے. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس کا احترام کرے اور آگے کی طرف بڑھے. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں, ہم تو آگے بڑھنے کو تیار ہیں. ہم تو ڈیموکریسی کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, تو یہ فرمائیں کہ ڈکلیئر بھی کیا ہے کہ آگے بڑھنے کا خاکہ آپ کے پاس کیا ہے, کیا ڈویبلز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو اور آپ کرنے کو تیار ہیں جس سے کہ یہ برج کریں آپ اس راستے کو. کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جب آپ نے چیف منسٹر نامنیٹ کیا تو آپ نے اس عکاسی نہیں کی آپ نے حالات کو بہتری کرنے کی. نہیں, کامران خان صاحب ان کو جب ٹکٹ دیا گیا اس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے تو کورٹ نے ان کو برقرار رکھا ہے. اور کوئی بھی بندہ جس پہ آپ جو مرضی ہو کوئی ایف آئی آر بنوا لے, پہلے بھی ایسے کیسز تھے, آپ کو باقی لیڈران صاحبان کو دیکھے بڑے بڑے کیسز لوگوں پہ رہے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب جس وقت وزیر اعظم بنے وہ کنوکٹڈ تھے اور صرف ان کی وہ سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو 2008 میں, اور بعد میں وہ اپیل میں نیب کے کیس سے بری ہو گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اگر آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہ ہو جائے وہ کوالیفائڈ ہے.
तो किसी को उस पर एतराज़ हो, ये तो मुनासिब बात नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, आपने इंडिया में भी देखा है कि कितने मरतबा ऐसे केसेस हुए हैं, लोग वज़ीर आला बन जाते हैं फिर बाद में क्लियर कर जाते हैं। 3 मरतबा जो है इंडिया में ऐसा हुआ है। तो ये होते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के पास FIR ही ना हो और क्लीन स्लेट हो जाता है। और हम तो ये समझते हैं कि बहुत सारे हमारी लीडरशिप को फॉल्स FIR में घेरा गया है। अगर एक लीडर निकलता वो है तो FIR में है, तो जाहिर दूसरी है, FIR आ जाती है, फिर ये तीसरी बिल्कुल FIR आ जाती। सही बात है बैरिस्टर साहब। जाहिर है कि 200 केसेस है इमरान खान के खिलाफ, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल कभी ना कभी तो कहना होगा ना कि बायगॉन इज़ बायगॉन, और हमें आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए जो है वो क्या खाका आपके जहन में है, और कितनी एक ख्वाहिश भी होती है कि किस तरीके से हम इसको इस गैप को ब्रिज करें? देखो, बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम आगे की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, इकानमी बेहतर हो, मुल्क बेहतर हो, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़त्म हो, स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मैंडेट कहाँ जाता है। मैंडेट तो हमें अवाम ने दे दिया, उसका एहतराम किया जाए। हमारी तरफ से तो यही था, ये जो स्टेटमेंट हमारी तरफ से आई है कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास आवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद, बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं, हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट अवे नहीं जाएंगे अगर कि हम पार्लियामेंट से मास रिजिग्नेशन करें, बल्कि पार्लियामेंट में हमने हर सूरत जाना है। तो इससे बढ़कर के और कम क्या कर सकते हैं? अब तो होना यह है कि हमारी लीडरशिप, उसको FIR आफ्टर FIR और बेल आफ्टर बेल के मिलने के बावजूद उनको अंदर रखा जाता है, ये चीज़ें ईज हो। अदालत को भी चाहिए कि अब इस सर्कमस्टांसिस का एक नया नोटिस ले, और नया नोटिस लेने के बाद जो लोग जाली मैंडेट रख के जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और उस कुर्सी पे बैठ रहे हैं जिस पे वो लोग बैठने चाहिए जिसके पास आवाम का रियल मैंडेट हो, बावजूद इसके कि मैं तो यही कहूंगा खान साहब कि जो मियाँ साहब को लाया गया, रखा गया, डिस्क्वालीफाइड था, वो क्वालिफाइड करवाया गया, फ्रॉम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लाइफ टू प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ, और उसके लिए सारे रास्ते खोले गए। और जिस तरीके से अवाम ने उसकी डीले सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, अगर कोई ना कोई सैनिटी प्रिवेल करती पॉलिटिकल, तो वो ये ऐलान कर देते कि मैं ये हुकूमत ही नहीं लेता, मैं हिस्सा नहीं बन जाता, कोई भी और पार्टिसिपेट अच्छा, करे। अभी तो तो हमारी तरफ से तो फर्स्ट थिंग ओपन हार्टेडली फर्स्ट बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, इंटर पार्टी इलेक्शंस कब करा रहे हैं आप? इस वक्त तो आपकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी, सबसे इमीडिएट ज़रूरत ये है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और उसको आप अप्रूव कराएं इलेक्शन कमीशन से, और फिर आप अपनी शनाख्त बहाल करें। जी बिल्कुल सही फरमा रहे कामरान खान साहब। बिल्कुल हम इंटर पार्टीज इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे और हमने अनाउंस भी कर दिया था, शेड्यूल भी आ गया था, 5 तारीख को इलेक्शन करने थे, लेकिन फिर जनरल इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन कर लिया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला के मार्च के फर्स्ट वीक में या इस फरवरी के एंड में हमारे इलेक्शन हो। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएंगे। और ये बात तो तय हो गई कि आपने किसी किस्म का कोई अलाइंस नहीं करना है, ना नून लीग से करना है, ना काफ लीग से करना है, ना पीपल्स पार्टी के साथ करना है, किसी किस्म का कोई अलाइंस नहीं है, मगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनना है पार्लियामेंट के अंदर। ये फैसला है PTI का। देखिए, वो होते रहते हैं अलायंस और डायलॉग तो होता रहता है पॉलिटिकल एरिना में, लेकिन काप की बात नहीं हुई। जहां तक पीपल्स पार्टी और MKM और PMLN का है, इन लोगों के पास हमारा ही मैंडेट है, हमारी सीटें जो है हमसे काट करके इनको दी गई है। तो इसलिए हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि इनके साथ कोई अलायंस हम नहीं बनाएंगे और हम इसके मुकाबले में जाकर के अपोजिशन में बैठेंगे, स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे और अपना रोल पार्लियामेंट के अंदर एज अपोजिशन पार्टी प्ले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और अब जो दूसरे अदालती मामलात हैं वो अब जो है वो जाहिर है कि वो अपनी पूरी स्पीड से, क्योंकि अभी तो आपको बहुत बड़े इम्तहान का सामना है, तमाम आपकी लीडरशिप गिरफ्तार है, बाकी रूपोश है, और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है कि ये आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकें अदालत के रास्ते से। वो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग तो ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी कन्विक्शन करवाई गई, जिस तरीके से बाय आवर्स जज साहबान भी चलते थे, एक केस में ये तीनों केसेस की कन्विक्शन मेरे सामने हुई। वो तो शखाना का पहले वाला केस को छोड़ के इस मरतबा भी जो ट्रायल चल रहा था, चाहे वो नेब का केस था, चाहे वो इद्दत वाला केस था, चाहे वो सैफर का केस था, जज साहबान ने 14-14 घंटे की हेयरिंग की है, 10-10 मिनट की ब्रेक की है, हमें क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी, हमें अपना रिकॉर्ड स्टेटमेंट पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी।
تھی اور اوور نائٹ انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کر دی اور سینٹنسیں دے دی اور سینٹنسز بھی میکسیمم دی. اب عدلیہ سے ہم بار بار تو عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، عدلیہ کے احترام کرتے ہوئے، عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ پلیز ہمیں بھی اس طریقے سے سنیں، اتنی جلدی سے سنیں، ہمارے اپیلوں بھی اتنے فیصلے جلدی سے کریں جس طریقے سے ہمارے خلاف کنوکشنیں آ رہی. ہم اس ملک کے شہری ہیں، وہ ایک پاپولر وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ایک دا موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس وقت دنیا کا، ایک سب سے پاپولر پارٹی کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان سرکمسٹانسز میں اب عدلیہ کو بھی چاہیے کہ when the people have spoken وہ بھی اس کا ایک جوڈیشل نوٹس لے اور آگے کی طرف بڑھے. کیونکہ یہ کوشش تو یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں رکھے، اس کو 10 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، 14 سال کے لیے، جلد سے جلد 5 دنوں میں 3 سزائیں دی گئی تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ he is gone for a long period اور کسی اور طرف دیکھے. لیکن الحمدللہ عوام نے کسی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے خان صاحب پہ اعتماد کیا، ان کو خان صاحب کے نظریے میں پاکستان کا بقا نظر آیا اور آگے کی طرف لوگ بڑھے اور کل کر کے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا. اس کے بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ.